السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم 24 روزے پورے کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے کیا خوبصورت موسم بھی ہمیں عطا فرمایا، اس طرح آرام سے روزے گزرے۔ کمال یہ موسم تھا کہ یا تو ہم ایسے موسم میں روزے بھی رکھے کہ سارا دن پیاس سے زبان خشک ہوتی تھی، یا ایسے روزے بھی رکھے بھوک سے جان نکلتی تھی، لیکن یہ روزے اللہ نے کوئی ایسے کمال کے بنائے ہیں، نہ تو بھوک لگی ہے نہ ہی پیاس۔ پانی پی لو تو بھوک ختم، بھوک کی کوئی چیز منہ میں ڈال لو تو پیاس ختم۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، بہت رحیم ہے۔ تیسری تعبیرات شروع ہو گئی آج۔ اللہ تعالیٰ منظور کو فرمائے جو لوگ اس میں آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، کرتے ہیں باتیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمام بھی کاوشیں قبول فرمائے۔ بس اب ایک جھٹکا رہ گیا ہے، کل جمعۃ الوداع بھی ہے، آخری جمعہ ہے، اور رمضان کے بھی باقی 4 دن 3-4 دن 5 دن بس اتنے ہی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی امن و امان سے اور خیر و عافیت سے پورے کرا دے، اور پھر ہماری یہ کاوشیں اللہ قبول بھی فرما دے۔ آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ قاری صاحب کے ساتھ مل جائیں، تاکہ رات بھی ہے، تھوڑا وقت ذرا زیادہ لگا لیں گے تو ان کے ساتھ ملنے کی پوری کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں جناب ایک آیت آپ کو سنانا چاہوں گا کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ تو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھا کر کھڑے ہیں، اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں حولہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، تعریف اللہ کی کرتے رہتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ہم جس کے لیے جس کی تعریفیں کر رہے ہیں، جس کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی چیز ہے، وہ ہستی ہے، اس کے لیے ہم جس کے لیے تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو زمین پر بسنے والے ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کو، تیری رحمت اور تیرا علم جو ہے اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تیرے ہی قبضے میں ہے ہر چیز۔ فاغفر، تو بخش دے، معاف فرما دے، للذین، ان لوگوں کو، تابوا جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر چلنے کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مومنین اس قابل ہیں تو دعائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ ربنا وادخلهم جنات تجری من التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ دعا بھی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، انہیں اب ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل فرما، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ان جنتوں میں داخل کر جن کا تم نے ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ اپنی بات نہیں کر رہے ہو، مومنین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، ان کو بخش بھی صحیح، ان کو معاف بھی فرما، اور ان کو ان جنتوں کے اندر رہائش بھی عطا فرما، اور ان کو بھی، ان کے جو باپ دادا تھے ان کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد میں سے جو بھی اس لائق ہے، اس قابل ہے، سب کو عطا فرما۔
شبہ تو سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. اور پھر وقتہم السیئات، کو برائیوں سے بچائے رکھو. یہ جتنا عرصہ رہیں دنیا میں برائیوں سے بچتے رہیں. ومن تق السیئات، اور جو اس دن برائیوں سے جس کو بچا لیا گیا فقط رحمتہ، تو اب تم نے اس پر بڑا رحم کر دیا. وذالک هو الفوز العظیم، یہی ان کی کامیابی ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جو جہنم کے آگ سے بچ گئے، جنت کے حقدار ٹھہرائے گئے، یہی ان کے لیے کامیابی ہے. اللہ اکبر. اور اب یہاں ایک چیز ہم دعائیں اللہ سے کرتے ہیں، بعض لوگ دعا نہیں کرتے. دعا نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے. دعا نہ مانگنا، اللہ سے نہ مانگنا تکبر کی نشانی ہے، اور اس کی سزا بھی جہنم ہے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم کون سے کام کیے جا رہے ہیں جو نہیں کرنے والے، اور کون سے کام نہیں کر رہے جو کرنے کے ہیں. کہ ہم اس وقت تک نہیں پتہ لگے گا جب تک کہ ہم قرآن کو ہنگاریں گے، قرآن کو پڑھیں گے نہیں، قرآن سے سیکھیں گے نہیں. عبادت کے معنی ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، پست کر دینا. جب ہم ماتھا اپنا زمین پہ رکھتے ہیں تو ہم اس سے بڑھ کر نیچے گرا دینا اپنے آپ کو، اس سے بڑھ کر آگے کچھ بھی نہیں. کہ اللہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے جان چھڑا لیتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ 3 مرتبہ پڑھیں آپ دیکھیں. ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ کی اور جان چھڑا. اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں اللہ یہ سجدہ میں نے، یہ ماتھا لوگوں نے عزت والا ماتھا میں نے زمین کو تیرے خاطر رکھا، تیرے آگے جھکا دیا تجھے. یہ ہم تمام عبادتوں کی اصل، عبادتوں کا مخ یہی ہے، زمین پر اپنے آپ کو سجدے میں گرا دینا، جو اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر ایک نبی کریم فرماتے ہیں دعا ہوا عبادت، دعا ہی کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہی عبادت ہے. اصل عبادت ہے ہی ہے اللہ سے مانگتے ہو. اپنی اتنی سی ضرورت بھی اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ بھی ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی نہیں ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ میرا جوتے کا تسمہ نہیں عطا فرما. اسباب پھر وہ پیدا کرتا ہے، کس طرح وہ دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اور پھر اب قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ آج ذکر نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور ان سے کہہ دیجیے کہ مجھے پکارو، اپنے رب کو پکارو. استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ایجاب سے ہے، قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اس عبادت کے منکر ہیں، جو اس عبادت پر تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، انہیں جہنم میں داخل کریں. یہ ہے دعا مانگنے کی بات کہ ہم کیوں نہیں رب سے مانگتے. رب سے نہ مانگنا بھی گناہ ہے. مانگیں، نہیں ہے ضرورت، ٹھیک ہے میرے پاس اللہ نے آسائشیں بہت دی ہیں، زمینیں ہیں، رقبہ ہے، بیلنس ہے، موٹر ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیا مانگو؟ اپنی بقا کے لیے مانگو کہ اللہ مجھے جنتی بنا، مجھ سے وہ اعمال کرا جو جنتیوں کے اعمال ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے دے دی آسائشیں ہیں اس کا شکر ادا کرو. اس کا شکر ادا کرنا بھی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. جتنا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اتنا ہی وہ خوش. اللہ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کبھی بھی کمی وہ نہ کیے، اس میں کنجوسی نہ کریں، اس سے مانگیں جتنا ہو سکے، اس کے آگے گڑ گڑائیں. اور جناب دین پر استقامت کے لیے دعا بھی کریں. اور اللہ بھی کیا فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، قائم ہو گئے کہ بس اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو پالنے والا مان لیا، اللہ کو سب کچھ، کل چیز، ہر چیز پر قادر مان لیا، پھر اس پر ڈٹ جانا. اب اس سے پھرنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے. پھر استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کو فرشتے بھیجتے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کوئی اب ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے تمہارے لیے، تم سے ڈر ہٹا دیے گئے ہیں. اور پھر ابشروا بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی دی.
کہ تم اللہ کے قریب ہو گئے ہو، کہ تم اللہ کو مان لیا، تم نے اس کو رب مان لیا اور اس پر ڈٹے رہے ہو، کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکی، ہلا نہیں سکی، تو تمہارا فرشتے اب تمہارے پاس آ کے تمہیں جنت کی بشارتیں دے اور خوف اور ڈر اور غم تم سے دور کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں الذی کنتم توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تمہارے دل چاہیں گے، جو دل میں تمہاری کوئی چاہت پیدا ہوگی اور جو تم اس دل سے پھر مانگو گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ مَا فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے اور تمہارے پاس موجود ہوگا، اس موجود اللہ کا حاضر کر دے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہے اس رحمان کی طرف سے، یہ وہ رحمان ایسے لوگوں کی مہمان نوازی پر۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی اور سلیقہ بھی، اور اس کو ہم، لیکن بات صرف یہی ہے کہ اس کو توکل پورا، یہ سمجھ کے مانگے کہ یہ جس سے میں مانگ رہا ہوں اس کے پاس اس چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ یقین اور توکل کے ساتھ جب مانگیں گے تو ہم کبھی مایوس بھی نہیں ہوتے، الحمدللہ کبھی مایوس نہیں ہوتے انشاءاللہ، یہ کبھی اس کا تجربہ تو کر کے دیکھیں۔ اب جناب اللہ اکبر، توبہ کی قبولیت، انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے، ہو سکتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، ان الانسان لفی خسر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ بند نہیں کرتا، جب بھی آ ادعونی استجب لکم بھی کہا، پھر یہ بھی کہا کہ نبی سے کہا کہ یہ میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں، اب یہ سلون مجھے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور اب فضل سے کی بولی ویؤمنوا بی، اب ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے مانگے، میرے پر ایمان رکھیں، اور مجھ سے کب مانگیں، اذا دعان، جب بھی مانگیں، جس وقت مانگیں، کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دفتر اتنے بجے کھلتا ہے اور اتنے بجے بند ہو جاتا ہے، بس پھر اپنا دیکھی جائے گی، اب اگلے ہفتے یہ میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں، یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، یہ سردیوں کی چھٹیاں نہیں، اذا دعان، جب دل کرے مانگو میرے سے، اور میں مانگنے پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھ سے مانگ رہے اور میں عطا کروں۔ اللہ اکبر، جب بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرماتا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں اللہ سورہ میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی اللہ جو کہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی برائیوں کو درگزر کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو جانتا بھی ہے، تمہارے دل میں دکھاوا ہے تو بھی جانتا ہے، تم خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہو تو بھی جانتا ہے، اس سے نہیں کچھ چھپا سکتا، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو تم اسے چھپا سکو، ایسے کہتے ہیں وہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے اندر چھپے وہ راز جانتا ہے، پھر کیا چھپائیں گے اسے، جب وہ دل کے اندر کی بات جانتا ہے، دل کے اندر کی ہر حقیقت کو سمجھتا ہے، پھر ہم اسے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ پھر بھی اس کو کہتے ہیں اللہ ہم جو کچھ ہے تیرے سامنے ہے، جو چھپ کے کرتے ہیں تو بھی تجھے پتہ ہے، جو ہم دائرہ طور پہ کرتے ہیں تو بھی تجھے پتہ ہے، ہماری اصلاح بھی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے، اس سے ہم مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بھی فرمائی ہیں، جو صورت میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی سورۃ مومنون میں کیا کیا صفات تھیں، یہاں پھر وہ دہرائی گئی ہیں، کہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ لوگ، میں صرف اردو ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں جو کچھ عطا کیا گیا ہے یہ دنیا کا زندگی کا معمولی سا سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو سامان تمہارے لیے تیار پڑا ہے وہ بہتر ہے، اس سے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ فنا ہو جانے والا سامان ہے جو دنیا میں دیا گیا تمہیں، وہاں جو تمہیں ملے گا وہ فنا نہیں ہوگا، وہ باقی رہنے والا سامان ہوگا۔ کن کے لیے؟ جو ایمان ہے، جنہوں نے مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر اور یقین کیا، مجھ پر بھروسہ کیا مجھ پر، اور جو لوگ بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے رہے، اور جب وہ کبھی کو غصہ آتا تھا کسی پر تو وہ معاف کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی، کوئی کام کرنے سے پہلے آپس میں صلاح مشورہ کیا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، آپس میں صلاح مشورہ کرو، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں میری راہ میں، غریبوں پر لگاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لگاتے ہیں، اپنے ہمسایوں پر، غریب بہن بھائیوں کو لگاتے ہیں، اور
اگر وہ کوئی برائی کا بدلہ ہے تو ان کی برائی بھی ایک مثل کے برابر، ایک کام اگر برا کیا تو اس کی برائی ایک کام سے ہوگی اور ان کو سزا زیادہ نہیں دی جائے گی، جبکہ اس کی نیکی کے اعمال کو کئی گنا سے بڑھا کے دیے جائے۔ فمن عفا، اور اب جو معاف فرما دے، جو پتہ ہے کہ میں یہ شخص میرا پیسہ لیے بیٹھا ہے مجھے نہیں دے رہا، جب میرے ساتھ یہ زیادتی کر گیا ہے میں صبر کرتا ہوں، اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، فمن عفا اسے معاف کر دیتا ہوں، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر دیتا ہوں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اب اللہ مجھے رائے گاہ نہیں کرے گا، مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں اللہ کے ذمہ ڈال دیتا ہوں کہ اس کا اجر یہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ وَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ اس کا اجر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کیوں کہ وہ ظالموں سے کبھی پیار نہیں کرتا، وہ ظالموں کو کبھی محبت نہیں کرتا۔ اولاد کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی پر ہے، اولاد دینا نہ دینا، کتنی دینا، کیسے دینا۔ ہم 1 سال ہو گیا شادی کو، 2 سال ہو گئے، 4 سال گزر گئے، نہیں ہوئی اولاد، ارے انبیاء سے تو پڑھو، سنو تو صحیح، انبیاء نے 100 سال کے ہو گئے اور مانتے اولاد کہاں تک مانتے؟ انہوں نے کسی پیر فقیر کا دروازہ کھٹکایا تھا، کسی اور کا دروازہ کھٹکایا تھا، اپنی نہیں ہو رہی بھی دے، کسی سے دم درود کرائے، ہاں جو فلانا کا دم بڑا ٹھیک ہے، وہ فون بچے بھی ہو جاتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یا بولی من یشاء اناسا، وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، بیٹیاں نہیں دے رہا، بیٹے دیے جا رہے، کتنے دے دے؟ وجہ بولے من یشاء ذکور، جسے چاہے وہ بیٹیاں دے دے، بیٹیاں دے دے، اور جسے چاہے بیٹے دے دے، یہ اس پر وہ جس کو چاہے جیسے عطا کرے۔ اور یزوجہم ذکرانا، اور وہ جسے چاہے دونوں چیزیں ملا کے دے، بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے۔ 3 صورتیں ہو گئی کہ پہلی صورت بیٹے دیے جا رہا ہے، بیٹیاں نہیں دی، بیٹیاں دیے جا رہا ہے، بیٹے نہیں دیے۔ تیسری صورت بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، تینوں صورتیں آ گئی۔ ایک صورت اور وہ کیا ہے؟ یجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے باندھ رکھے، ہمیشہ کے لیے باندھ رکھے، نہ دے اولاد۔ پھر ہے کوئی طاقت وقت جو دے سکے اولاد؟ ہے کسی کے بس میں تو اولاد دے سکے؟ انہ علیم قدیر، وہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اس چیز کو جو تو عطا کرنا چاہے، جو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور وہ جو جس چیز کو تو روک لے وہ کچھ عطا نہیں کر سکتا، وہ دے نہیں سکتا۔ جو چیز تو نہ دینا چاہے، کون ہوتا ہے کسی کی طاقت ہے کہ وہ دے سکے؟ ہر نماز کے بعد یہ ذکر اذکار جو ہوتے ہیں ان میں یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ذکر اذکار سے ہم لوگ آ رہی ہیں، سلام پھیرا نہیں، پتہ نہیں کیسے ہم نے سلام تک وقت گزارا ہے، ادھر سلام مولوی صاحب نے پھیرا نہیں، ادھر ہم نے جوتی پکڑی لی اور وہ گئے وہ ذکر اذکار کا تو تصور ہی نہیں رہا ہمارے لوگ، ہم تو ایسے حالت گزر گئی، اتنی ہم ایمرجنسی میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم کو، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور آگے چلیں جی، عظمت قرآن کی اللہ عظمت بیان فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ میں اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو آخری رات 29 کی رات دن ختم ہوگا، قرآن کی عظمت پہ تھوڑا سا درس دوں گا انشاءاللہ بخیر۔ اللہ کافر کہتے تھے کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے اور نام اللہ کا لگاتا کہ اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ جھوٹ سمجھ کر اس پر کان نہیں دھرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الطوفان کی ابتدا ہے، شروع حامیم والکتاب المبین۔ اللہ اس کتاب کی قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ قسم ہے مجھے اس بڑی بابرکت کتاب کی۔ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو ہم نے نازل کیا برکتوں والی رات میں۔ جہاں آپ لگے ہاتھوں میں اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر آیت ایک دوسری آیت کی استدلال کرتی ہے، دلیل دیتی ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ اب ہم سوچ میں پڑ جائیں برکتوں والی رات کون سی ہوگی، وہ برکتوں والی رات کون سی ہوگی؟ آگے اللہ اور جگہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے اس کی تصدیق اب لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، اب اس کی تصدیق آپ کو اور جگہ مل جائے گی۔ کون سی؟ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ برکتوں والی رات وہ ہے جو رمضان میں آتی ہے اور اس دن قرآن اتارا گیا۔ تین جگہ دلیل آ گئی، ہم سمجھیں تو سمجھنا ہم چاہتے نہیں۔ اور یہ وہ طوفان صورت ہے جس کا حوالہ دے کر شب برات منائی جاتی تھی۔
منائی جاتی ہے ابھی. یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شب برات. یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو برکتوں والی رات میں نازل کیا. انا کنا منذرین. اس میں کائنات کے متعلق تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. اور امرم من عندنا, جو میری طرف سے جو حکم ہوتا ہے, جو میرے فیصلے ہوتے ہیں, وہ فرشتوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے. رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم. وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے اس رات میں. تو یہ کتاب بندوں پر اللہ کی رحمت ہے. اب اس رحمت کا مستحق وہی ہوگا جو قرآن کا دامن تھام لے گا. اب بات یہ ہے, اگر یہ اس سے شب برات کی سمجھی جاتی ہے تو یہ شب برات جو ہے یہ ہم کب مناتے ہیں جی؟ یہ شعبان میں. یہ قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ یہی آیت کیا کہہ رہی ہے جس کو آپ شب برات منا رہے ہیں کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل کیا. ہم تمہیں ڈرانے والے تھے اور اس دن تمام امور کا حساب کتاب کیا جاتا ہے. یہ وہ برکتوں والی رات ہے, یہ لیلۃ القدر ہے, یہ رمضان کی رات. کہاں سے ثابت ہوئی؟ اب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آگے ہم بیٹھے ہیں اندھے دھتورے, پڑھے لکھے کوئی نہیں ہیں. ہم اچھا نمازیں پڑھو گے. نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے, نوافل پڑھنا گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو ایک ایسا واقعہ بنا کر, اس کو ایک خاص موقع کے ساتھ منسوب کر کے, غلط بیان کر کے, دین میں تفرقہ پیدا کر کے, اس طرح کی باتیں اللہ کو نہیں. یہ بچنا چاہیے اطراف اللہ. اور جناب متکبرین کی آخرت میں اللہ سزا یہاں بیان فرما رہے ہیں. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون. اب جو جہنمی, جو متکبرین تھے, جو تکبر بہت کرتے تھے, ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. زقوم ایک درخت ہے, اس کا گھاس کی طرح ہوتا ہے اور وہ کڑوا زہر ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑنے, اس کی سمجھ اتنی ہاتھ ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہے ان شجرۃ الزقوم, بے شک زقوم کا درخت ہے, گنہگار کا وہ کھانا ہوگا. طعام العظیم, گنہگار کو کھانا دیا جائے گا. اور پھر کالمہل یغلی فی البطون, پھر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح, جیسے تانبے کو پگھالتے ہیں, وہ پانی گرم کھول رہا ہوتا ہے, ان کے پیٹوں میں ڈالا جائے گا. کغلی الحمیم, خذوہ, پکڑو اس کو, فاعتلوہ الی سواء الجحیم, اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جاؤ. پکڑ کے گھسیٹ کر اس کو آگ کی طرف بھڑک رہی ہے, جحیم بہت بلند ہے, اس کی طرف لے جاؤ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم, اس بھڑکتے ہوئے, کھولتے ہوئے گرم پانی کی, کڑوے پانی کی, اس کے سروں پر ڈھیرو. صبوا فوق راسہ, سر پر ڈھیرو اور کہو ذق انک انت العزیز الکریم. تو بڑا بڑا ہاں بنتا تھا, اب جب یہ ہے تیرا عجب, یہ تو جو اس بات کی اکڑ کی, اس لیے تکبر کا یہ انعام تجھے دیا جا رہا ہے. ان ھذا ما کنتم به تمترون, یہ وہی جو کچھ تم شک کیا کرتے تھے, جو اس سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے, اس تکبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ ہے. اللہ اکبر. پھر ہم کیا کریں, ہمارے اندر ایک بہت بیماری یہ ہے, ہم خواہشات کی بڑی بندگی کرتے ہیں. ہم اپنے باپ دادا کے اصولوں کو دیکھتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں مسلمان اور مومن بنا دیا تو ہمیں کہا گیا کہ اب تم نے میری بات کو ماننا, پھر باپ دادا کے اصولوں کو نہیں چلنا. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ خاندان اور برادری کیا کہہ رہی ہے, پھر میرا حکم چلے گا. میرے حکم کے لیے تمہیں خاندان سب نبیوں نے چھوڑے نہیں ہیں. خاندان کس نبی نے نہیں چھوڑا خاندان؟ خاندان چھوڑنے پڑتے ہیں. خواہشات کی پابندی نہیں, خواہشات کی غلامی نہیں کرنی ہے. اللہ نے تخلیق کیا ہے ہمیں, ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں, 24 گھنٹے کے غلام ہیں. اب وہ ہمیں سونے کی اجازت بھی دیتا ہے, ہمارا سونا بھی وہ عبادت سمجھتا ہے, اور وہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے, جس طرح کے کام وہ کہتا ہے ہم اس کی اسی طرح کرنی ہے. اب ہم کسی کے پاس ملازم ہو, غلام ہو, کسی دفتر میں یا کسی فیکٹری میں, اور مالک ہے یوں کرو, تو کہتے ہیں میرا خیال ہے یوں کرنا چاہیے, تو مالک ہے یا وہ مالک ہے. اب مالک نے کہا یوں کرو, بس کرو, ختم. یہ نہیں دیکھنا ابا جان نے یوں کہا تھا, چاچا جان نے یوں کہا تھا, دادا ہمارا یوں کرنا تھا. نہیں, پھر اللہ نے جو کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہے. اب یہاں کیا فرما رہا ہے, فرائی کا من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون.
کیا اس شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنا معبود اپنی خواہشوں کو بنا لیا، اپنی خواہشوں کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، اللہ نے اسے علم دیا، اس کے باوجود بھی وہ گمراہ رہا، پھر اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دلوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایسی ایسی باتیں پڑھ کر تمہیں میں بتایا جا رہا ہوں، اور میں نے ایسی امتوں کو میں نے ختم بھی کیا ہے، تمہارے لیے یہ نصیحت نہیں ہے، تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لیے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 26واں پارہ پڑھ رہے ہیں ہم، 26 کے دن کی آج ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قاری صاحب کے قریب پہنچ رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ سورۃ احقاف آ رہی ہے، اس میں یہ سورۃ احقاف تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ سورۃ 10 نبوی کو، یہ جو ہجری سال ہوتا ہے نبوی 10 نبوی، جب نبوت کو 10 سال ہو گئے جو نازل ہوئی، اور یہ نبوت کا 10واں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا، مشکل ترین سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ کر رکھا تھا، ان کو قید کر رکھا تھا، 3 سال قید میں ڈالا ہوا تھا۔ بنی ہاشم کا بنو یہ نام اچھا جی میں ارادہ کروں، شعب ابی طالب نے محصور کیا ہوا تھا، اور آپ نے اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ وہاں قید کیا ہوا تھا، مکمل تھا، کو کوئی کھانا تک نہ پہنچانے تھے، کسی کو حکم نہیں تھا۔ یہ خاندان کے اپنے بڑے سردار تھے، یہ مکے کے بڑے سردار تھے، قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، نہ وہ وہاں پہنچ سکتے تھے، نہ اندر ان کو کوئی چیز پہنچائی جا سکتی تھی، اور نہ وہ کچھ خریداری کر سکتے تھے، کہیں سے کچھ لے کر کھا لیں نہیں۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو گھاس کھانا پڑا، گھاس درختوں کے پتے توڑ کر گھاس کھانا، 10 سال اس میں گزارے۔ اور جو آپ کے چچا ابو طالب جو 10 سال آپ کے لیے ڈھال بنے کھڑے رہے، وہ تو ان کو مارنے کے پروگرام میں تھے، لیکن آپ کے دباؤ میں آ کر انہوں نے مارا نہیں، قید کر دیا، پھر بھی وہ ساتھ رہے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ اس وفات پا فوت ہو گئے، یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کا 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، ابو طالب کی وفات کو 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا بمشکل کہ آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں ہماری وہ انتقال ہو گئی۔ یہ آپ کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے، غموں کا سال۔ اس سال میں یہ پیدر پہ 3 سال وہاں ان کو قید کیے گئے، پھر جب تھوڑا سا یہ وقت گزرا تو پھر چچا چلے گئے، پھر بیوی چلی گئی۔ یہ صدمے عام الحزن رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے اس کو۔ اور خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد پھر کفار جو ہیں مکہ کے جو کافر تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ اب سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں میں وصیت کو خیال آتا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا پھر ابو طالب کا خیال آتا تھا، تو اب تو ان کو اب جو کچھ مرضیاں کر سکے، اب وہ زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور پھر آپ کو گھر سے باہر نکلنا، قید تو ختم ہو گئی تھی لیکن گھر سے باہر نکل، آپ گھر میں رہو، آ کے آپ جہاں بیٹھتے ہو آ کے تبلیغ شروع کر دیتے ہو، لوگوں کو اکساتے ہو، اب تو میں ہم نے دیکھا تو پھر ہم تمہارا سلوک تمہارا ساتھ اچھا نہیں کریں گے۔ اب یہاں تک جب دیکھا کہ اب یہ ہمارے اپنے سارے یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ اب چلو یہاں سے نکلو، اب کہاں جاؤ؟ طائف کی طرف چلو۔ آپ طائف چل پڑے پیدل، 75 کلومیٹر ہے جی طائف کے لوگ گئے ہوئے معلوم ہوگا، مکہ سے طائف 75 کلومیٹر چل پڑے، اور زید بن حارثہ صاحب اب وہاں پہنچے، سفر کرتے کرتے پیدل گئے، سرداروں کو اور منظورین کو جا کے ملے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی ہم تمہاری کوئی بھی اس میں تعاون تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، تم چلے جاؤ واپس، اور ہمارے دین کو خراب نہ کرو، ہمیں برباد، ہم تمہارا بہت برا حال کریں گے، نکل جاؤ، ابھی شہر چھوڑ جاؤ، طائف چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے فوراً۔ اب صرف یہی نہیں کیا کہ میں نکل جاؤ، نہیں، اپنے جو تھے نا لفنگے بچے، جو لفنگے لڑکے نوباش قسم کے نوجوانوں کو بلایا کہ دیکھتے جاؤ اس کو مارتے 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 شہر سے باہر نکالا۔ انہوں نے وہی کیا، وہ تو لفنگے وہ باش سے انہوں نے پتھر اٹھائے، مارا، اتنا مارا، لہو لہان کر دیا کہ آپ کے سروں پہ پتھر لگے، آپ کے خون نکلا، اور وہ خون بہتے بہتے کپڑوں سے جوتیوں تک چلا گیا، جوتی پاؤں میں جوتی پھنس گئی، وہ جم گئی، پاؤں نہیں نکل رہا تھا، اتنا آوازیں کسی، گالیاں دی، پتھر مارے، آپ زخموں سے دور ہو گئے۔ پھر آپ باہر نکلے، ایک باغ میں آ کے بنا لیے، ایک باغ آج بھی وہ موجود ہے۔
اب وہاں بیٹھے ہیں، اس وقت یہ سورۃ احقاف نازل ہوئی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے، اور اس صورت میں کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کیا جس میں وہ مبتلا تھے۔ مثلا توحید کی دعوت میں جو وہ خلل ڈالتے تھے وہ چیز تھی، ان کے نزدیک اسلام کے خلاف حق ہونے کی یہی دلیل کافی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار اس کے منکر تھے، صرف چند غریب غلام اور نوجوان اس پر ایمان لائے تھے، پھر قیامت اور مرنے کے بعد زندگی اور جزا و سزا کی باتوں کو من گھڑت افسانہ قرار دیتے تھے، اور ان کو وقوع خارج از امکان تھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، غلط سب کہانیاں گڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بھی ان کو وہ کیا، اور وہاں پر کیا ہوا، پھر فرشتے آ گئے، بارش کے فرشتے آ گئے، کہا جی بارش برسائیں، بارش برسائیں، اتنی بارش اتنی برسا رہے کہ یہ باندھ یہ بستی طائف کے لوگ سارے بہہ کے ختم ہو جائیں۔ پہاڑ کے فرشتے آ کے جی حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کے رہنے والوں کو سب کو ختم کر دیں، سب پس جائیں، ختم ہو جائیں، کچھ بھی نہ بچے۔ اس طرح اور فرشتے آئے کہ جی آپ حکم کریں ہم عذاب دیں ان کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان کو عذاب نہیں دینا، مجھے امید ہے کہ دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ یہ ضرور اس کی طرف آئیں گے اور اللہ کا حکم مانیں، اور اس کا نتیجہ آج آپ جا کے دیکھ لیں۔ آج آپ کو مکے میں تو شاید وہ بے نماز مل جائے گا، آپ کو مدینے میں بھی بے نماز مل جائیں گے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن طائف وہ بازار ہے، دیکھنے والے جو دیکھ آئے ہیں کہ آج وہاں آپ کو بے نمازی کوئی نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی اس بستی میں، اس بستی میں آج تک بے نمازی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نمازی بنا دے اور دین پہ چلنے والا ہو۔ پھر قوم عاد کی تباہی کا منظر بھی یہیں پیش کیا گیا ہے، پھر کس طرح اور باقی قوموں کا، پھر جنوں کا، جن کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے کہ جہاں آپ کی عادت مبارک تھی چند لوگ جمع ہو جاتے، آپ وہاں تشریف لے جاتے، اللہ کا کلام سناتے، دعوت توحید دیتے۔ عرب میں کچھ میلے لگتے تھے جہاں پر تجارتی نمائشیں ہوتی تھیں، ہر کوئی آ کے اپنا سامان لاتا تھا، بیچتا تھا۔ ان میں سب سے بڑا میلہ طائف میں لگتا تھا جسے سور کے ابطال کہا جاتا تھا۔ آپ وہاں سے آئے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد راستے میں ایک جگہ رکے تو وہاں پر آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو تینوں کی جماعت کا ایک گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ جب ہم نے جنوں کو ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن کو غور سے سنتے تھے، تو جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اور واپس نہیں کوئی جو کہہ رہے تم ہو جاؤ، سنو ذرا کیا سنا جا رہا ہے۔ ہم انہوں نے قرآن کو سنا اور واپس جا کر اپنی قوم کو جا کے کیا بتایا۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، موسیٰ کے بعد تورات کے بعد قرآن آیا تھا، اور اس موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی تھی، اس کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانو، اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے دو چار کرے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے گا تو وہ زمین پہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والا نہ ہے، نہ ہی اس کے سوا کوئی اور مددگار ہوگا۔ یہ کھلی گمراہی میں ہے، ان گمراہیوں سے نکل آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر مومنوں کو اپنے والدین سے اس کے سلوک کتنے ہم پڑھائے ہیں، یہاں بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے اتنی تکلیف میں اٹھائے رکھا اسے، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تکلیفوں کی تکلیف، دردوں کے دردیں اٹھا کے اس کو پیٹ میں پالے رکھا، اور پھر 30 مہینے پورے کیے کہ وہ پیدائش کے بعد پھر 2 سال 24 مہینے دودھ کے لیے وہ بھی پلائے گئے، دودھ کی مدت چھڑانے کی مدت ٹوٹل پیدائش سے لے کر دودھ تک 2 سال یہ بھی جو آپ پورے کیے۔ پھر وہ جب اپنی پوری طاقت کو پہنچا، جب وہ طاقتور ہوا، جوان ہوا اور 40 برس کا ہو گیا، تو پھر اس نے کیا کہا، یہی وہ دعا جو میں نے آپ کو بھی بتائی تھی۔ رب جب بندہ 40 سال ہو گیا تو اس نے کیا کہا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ 40
40 سال عمر ہو جائے تو اس دعا کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، دن رات اس کی ذکر کریں. کیا ہے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے طاقت عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. التی انعمت علیہ، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر نازل کی، مجھے نعمتیں عطا فرمائی. وعلی والدیہ، اور میرے والدین کو جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی. وان اعمل صالحا، اور مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں. کون سے اعمال؟ ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو، جو تیری پسند کے ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو نیک بنا دے. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، تیری طرف توبہ کرنے والا ہوں، اپنی بری باتوں سے، اپنی برائیوں سے تیری توبہ کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب ہو. اللہ اکبر. آگے یہ سورت محمد شروع ہو جاتی ہے. اس میں بھی بڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کو کیا فرمایا گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اپنے اعمال باطل نہ کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کی مدد کیا کرنی ہے؟ ذرا خواتین ذرا آواز بند کریں، بچوں کو کچھ کرائیں، بہت شور آ رہا ہے ادھر. اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو. اللہ کو ہم نے کیا مدد کرنی؟ وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے. اس کی مدد کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو اس کی کہنے بچو، جو وہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق کرو، کہ اس کی مدد کرو. کہتے ہیں میری مدد کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف رخ کرتا ہے. سب بھی اقدامکم، وہ تمہارے قدم جما دے گا. تم اس کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا. تمہیں کہیں ڈاما ڈول نہیں ملے گا، کہیں گرنے نہیں دے گا، کہیں پھسلنے نہیں دے گا. اس کے بعد یہ سورۃ فتح آتی ہے. یہ بھی آپ نے 6 ہجری کو ایک خواب دیکھا کہ آپ احرام پہنے ہوئے اور عمرہ ادا کر رہے ہیں. یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اب مسلمانوں کو مکہ سے نکلے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے اور سب بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا. 1400 صحابی تیار ہو گئے اپنے ساتھ. اب مکہ والوں نے ان کا آنا بند کیا ہوا تھا. اب وہ تیار ہو گئے. اب وہ پہنچے ایک جگہ پہ، رضوان جو جگہ ہے وہاں پر پہنچے. حدیبیہ کا مقام بھی کہتے ہیں اسے. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے اور وہ جا کے ان کو بتائیں، جا کے مکہ والوں کو بھی ہم آئے ہوئے ہیں، 1400 افراد ہیں ہمارے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تو ہمیں عمرہ کی اجازت دی جائے. ہم کوئی جھگڑا کرنے یا پھر مار پٹائی کرنے، فساد پھیلانے نہیں آئے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم عمرہ کریں. حضرت عثمان کو مکہ سے واپسی میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، زیادہ وقت گزر گیا تو افواہ یہ پھیل گئی، بلا وجہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی اس بات کا بہت صدمہ ہوا. آپ نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں نہیں جائیں، چاہے اس میں ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں. تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 1400 ہاتھ سے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گئے اور آپ سے بیعت کی گئی کہ ہم عثمان کا قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں. اور مکہ والوں نے جب اس بیعت کا سنا تو چونکہ وہ بھی لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ یہ تو بیعت ہو گئی، 1400 بندے اب آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مذاکرات کرنے پر ترجیح دی کہ بیٹھو اب مذاکرات سے بات کر لیتے ہیں، ہم جھگڑا نہیں کرتے، اب مذاکرات ہو کر آئے. اور بات چیت کے لیے انہوں نے پھر اپنا سفیر بھیجا. ملا کر فریقین نے ایک معاہدہ طے کیا گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس میں فریقین نے ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیا. مطلب تم بھی ٹھیک ہو اپنی جگہ پہ طاقتور ہو، کم ہم بھی نہیں ہیں، اب ہمارے بھی ساتھ 1400 بندے جو موجود ہیں. 10 سال کی جنگ بندی کا اعلان کیا اور مسلمانوں سے یہ درخواست کی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں، اب واپس نہیں جاؤ، اگلے سال آ کے عمرہ کر لینا، اس سال آپ عمرہ نہ کریں. یہ ہماری عزت کا سوال ہے. اب ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، مذاکرات میں بیٹھ گئے ہیں، اب ہماری پیچھے ہمارا فصیل کنبہ جو ہے وہ سارا وہ کیا کہے گا کہ لکھ گئے ہو، وہ ہماری بےزتی ہوگی، آپ اگلے سال آ جائیں عمرہ کر لیں، اس دفعہ ہماری عزت کر سکیں. اس معاہدے میں اب ایسی شیٹیں تھی جیسے یہ بات تھی کہ دوسرے بندے آئے کھڑے اب عمرے سے روکا جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا کراچی سے اظہار کیا کہ ہم آپ دبے ہوئے نہیں ہیں، ہم تھوڑے نہیں ہیں، 1400 ہے، اس سے دبنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ، غصہ نہ کرو، یہ معاہدہ میں نے خود نہیں کیا، اللہ کی مرضی، اللہ نے کہا ہے کر لو ایسا۔ تب صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ بات اور آگے چلے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، نبی جن لوگوں نے تیرے ہاتھ سے بیعت کی تھی انہوں نے تیرے ہاتھ میں بیعت کی تھی، اللہ وہ تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب 1400 انسانوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ ومن نقض فإنما ينقض على نفسه، اور جو اپنی جان پر جب عہد توڑتا ہے اس نے اپنے ساتھ اپنا خود نقصان کیا، وہ عہد نہ توڑے۔ ومن اوفى، اور جو اپنا عہد پورا کرتا ہے، بما عاہد علیہ، جو کچھ اس کے ساتھ وہ وعدہ کیا گیا ہے، فسيؤتيه اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ کیا بات ہے جن کا ذکر اللہ قرآن میں کیسے مزے سے بیان فرما رہا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ اس کے ان کو گالیاں دیں۔ اللہ اکبر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے۔ کون سے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے تیرے ہاتھ میں بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو یہ بھی پتا تھا ان کے دلوں میں کیا بات ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر بڑی رحمت نازل کی، اپنا سکون ان کو دیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں اس کے بدلے میں اللہ نے پھر وہ فتح عطا کی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ خواب کے سچا ہونے کا بھی پھر یہاں پر اعلان ہوا۔ جو خواب دیکھا تھا عمرہ کر رہے ہیں وہ پورا نہ ہوا تو شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، اگر یہ نبی سچے ہوتے تو خواب پورا نہ ہوتا۔ تو اللہ نے پھر یہاں فرمایا لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ بلا شبہ اللہ اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور جاؤ گے، امن کی حالت میں جاؤ گے، اپنے سر مڈاؤ گے، بال کترواؤ گے، اور بغیر کسی خوف کے جاؤ گے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس سے پہلے اس کے روپے کی فتح بھی تمہارے لیے رکھ دے گا، مکہ فتح بھی ہوگا تمہارے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ہے کہ کل کو باقی کر لیں گے، تو آج ہم نے کافی اوقات کر لیے ہیں۔ اچھا جی چلو، اب یہ خواب سچا کر کے دکھایا اللہ نے، اعلان نہیں اس وقت کیا تھا، اگلے سال کا تھا، پھر اگلے سال تمام مسلمانوں نے بلا خوف و خطر عمرہ ادا کیا، جس سے یہ خواب سچا ثابت ہو گیا۔ اب اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، وہاں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بدر میں مسلمان جنگ نہیں چاہتے تھے، اللہ نے جنگ کے اسباب پیدا کر دیے، اور یہاں دونوں گروہوں میں جنگ چاہنے والے بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب تھا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقْتُلُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، کچھ مومن مرد اور عورتیں، اگر یہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، بیچ میں نہ ہوتی، جنہیں تم نہیں جانتے، تو کیا تم ان کو روند ڈالتے، اور تم پر لا علمی میں ان کی وجہ سے عیب لگ جاتا، تو ان پر حملہ کر دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کسی سے چاہے داخل کر لے، اور وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا ضرور سنا دیتے۔ یہاں جنگ سے بچنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر چیز پر غالب رہے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ پھر صحابہ کرام کی یہاں صفات بیان کی جائے، پھر دوبارہ پھر سے کیا صفات ہیں، کس طرح ہیں؟ اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی کون تھے؟ کون تھے وہ؟ یہ ابو بکر صدیق نہیں تھے، عمر نہیں تھے، عثمان نہیں تھے، علی نہیں تھے، یہ صحابی نہیں تھے، یہ سارے صحابہ ساتھ تھے۔ تو کیا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، ان کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں۔ تراہم
تم جب بھی انہیں دیکھو گے رکعان سجدن، رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ سے اس کا فضل تلاش ہے، اس کا فضل مانگتے ہوں گے، سجدوں میں پڑے ہیں یا رکوع میں پڑے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجدے کر 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 کے ان کے چہروں پر نشان پڑ گئے، جس کو ہم آج دیکھتے ہیں نا۔ اور یہ وہاں اللہ ان کا ذکر کیسے قرآن میں فرما رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم، ان کے لیے، صحابیوں کے لیے جو محمد کے ساتھ ہیں، کہ ان کے چہروں میں سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور ان کا وصف، ان کی یہ خوبی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ان کا وصف اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیسے بیان کیا گیا ہے، کذرء اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کہ جس طرح ایک کسان ایک زمین میں بیج ہوتا ہے، اس میں سے ایک کوپل نکلتی ہے، وہ کوپل نکلتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتے ہوتے ایک مضبوط تنا بن جاتا ہے، پھر اس تنے پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس پر فصل اگاتی ہے، اور وہ اپنے وہ جو کسان بونے والا اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ اسی طرح یہ کی مثال ہے کہ جس طرح انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا، محمد کا ساتھ دیا، اور ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ جس طرح وہ پھلا پھولا اور وہ جوان ہوا اور اس نے پھل دیا، یہ اس طرح اس کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ حجرات شروع ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو آپ کو کہوں اچھا جلدی سے پیلے بھائی، میں سورۃ حجرات کا نام فرما دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو اس نے جہاں تک جو حکم مقرر کیے اس سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہ کرو نبی کی آواز سے، نبی کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، ایسے جیسے تم آپس میں دوسرے کو اوے فلانے جس طرح پکارتے ہو، نبی کو ایسے آواز سے مت پکارو۔ کیوں، کیا ہوگا، تحبط اعمالکم، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا تمہاری ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم نے یہ حرکت کی، اس طرح کی حرکت سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے نبی کے قریب اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے لیے ان کے دلوں میں تقوی کے لیے آزمائش ڈالتے ہیں کہ تقوی کتنا ہے ان کا، اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب یہاں چیز ایک اور طلب، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ تجھے پردوں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، تو آج دیا جائے، یہیں سے بیٹھے شور میں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھا وہ عجیب آوازیں نکال رہے ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو پردوں کے پیچھے سے تجھے آوازیں کھڑے ہو کے دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثریت جو ہے یہ کم عقل ہے، عقل ہے ہی نہیں، یہ بات عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، آپ باہر آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ اس کے بجائے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے شور مچاتے رہتے اور تمہیں آوازیں دیتے رہتے، ان کے لیے وہ کم عقلی لوگ ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر افواہ اور بدگمانی سے بچو، کوئی بات آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے فوراً تصدیق نہ کرو، اس کو آگے مت چھوڑو جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، ہمارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس کی اچھی طرح چھان بین کر لو، تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا پھر تم کو الزامات ہوتے رہو گے، پھر جرمانی کا ہے کہ تمہیں یہ ہم کیا کر بیٹھے تھے، اس لیے پہلے اس کی تصدیق کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر دو لڑنے والے بندے ہیں، ان کے درمیان صلح کرانا، اس کے بارے میں ان کی صلح کرا دو۔ صلح کرانا بہت اچھا نیکی کا کام ہے، کہیں بھی کوئی وجوہات کی ہوتی ہے، جس معاملے میں جس طرح وہ ٹھہر سکتے ہیں ان کی صلح کرا دینا اللہ تعالیٰ کا بہت پسند ہے۔ اور ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ
انصاف کرنے والوں کو، ایسے نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہاں پر مومن کون ہیں ان کے بارے میں ایک آیت ہے. دیہاتی قبیلے کے لوگ جب مدینہ میں کسی کام سے آتے تھے تو اس انداز سے گزارش کرتے کہ ہم بغیر لڑائی کے مسلمان ہوئے ہیں، لہذا یہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے. وہ مسلمان ہونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان دکھاتے تھے، ہم احسان لائے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ فلانے لڑتے ہیں، ذرا وہ تو کرتے ہیں. اللہ نے ان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی جاری فرمائی ہے. کیا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا لما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. کہ بدریوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وہ تو آئے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کہا ان کو کہہ دو، قل کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. تم مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں بنے. تم یہ منافقت نہ کر کے دکھاؤ کہ ہم آئے تو ہمیں بچا لو. تم نے صرف اسلام قبول کیا، جب تک تم مومن نہیں بن جاتے اس وقت تم تمہارے ساتھ نہیں ایسی مذاکرات نہیں کیے جا سکتے. ولم يدخل الايمان في قلوبكم، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں نہ داخل ہو جائے، تم اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ گے، اس وقت تک تمہارے اعمال تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اللہ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. مومن کی مین نشانی یہی ہے، مین بات سب سے پہلی یہی ہے. مومن کا لفظ جب آ جاتا ہے کہ وہ ہر بات پر ایمان رکھے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، وہ اللہ کو ہر چیز کے لیے اللہ کو اس کے لیے توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے کہ میں اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ سب جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، بگڑی بناتا ہے. تو ہمیں ہر معاملے میں اس کو کم اور کوتاہ نہیں سمجھنا چاہیے. اپنا ہر معاملہ برضا و خوشی اس کے ساتھ پیش کریں، کر کے تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو مدد فرماتا ہے، کیسے مدد آتا ہے. ایسی مددیں آتی ہیں سمجھ نہیں آتی، بندہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کیسے یہاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی مجھے یہ مدد مل سکتی ہے، یہاں سے بھی میرا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اللہ ایسے مسئلے آسان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ آ گئی آیتیاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ ان کا نفس ان میں ڈالتا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. وَإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. تو لینے والے جو لے لیتے ہیں تو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس سے کہ تیار ہوتا ہے، نگران اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جہاں بیٹھے وہاں تو اگر گناہ کا کام ہو رہا ہے یا گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں ان سے پرہیز کرے اور ان سے وہاں سے دور ہو جانا اچھا ان کے لیے. پھر قیامت کے منظر کا بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت ضرور آنی ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. کان لگا کر سن لو، جس دن پکارنے والا ایک جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے. یہ نکلنے کا دن ہے، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑ رہے ہوں گے اور ان کو دوبارہ اکٹھا کرنا میرے لیے آسان ہے. جتنا مرضی دوڑ لیں، کہاں تک دوڑیں گے، ہم ان کو واپس اکٹھا کر دیں گے. اور جناب اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن جیسی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کو ضرور سیکھنا سمجھنا چاہیے کہ کیا اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا کیا پیغام ہے. جب تک یہ سمجھ نہیں آتا اتنے تک ہماری زندگی نامکمل ہے. کوشش کیجیے کہ ضرور اس طرح یہ دعوت ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اللہ نیک اعمال قبول فرمائے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله.